السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زندگی میں آپ یہ ایک مرتبہ کن فیکون والی نماز ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی تمنا ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے جو آپ پوری کرانا چاہتے ہیں، جو آپ اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، وہ تمنا پوری ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، یا کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے فوراً مل جائے، تو یہ کن فیکون والی نماز آپ پڑھیے ایک مرتبہ مکمل طریقے کے ساتھ۔ آپ کو میں بتاؤں گا بہت اچھی طرح تفصیل سے، یقین جانیے آپ کی نماز ادھر پوری ہوگی اور اللہ رب العزت ادھر حکم جاری کر دے گا کہ اس بندے کی ضرورت کو پورا کیا جائے، مراد کو پورا کیا جائے اور اس کی ایک ایک دعا کو قبول کیا جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی رات بھی نہیں گزرنے دے گا، صبح ہوتے ہوتے انشاءاللہ آپ کا بوجھ آپ کے سر سے ہٹ چکا ہوگا، آپ کا دل ہلکا ہو چکا ہوگا اور آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہو چکی ہوگی۔ مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ آپ یہ عمل کیجئے۔ ایک مرتبہ آپ کر لیں زندگی میں، کم از کم ایک مرتبہ، ورنہ جب بھی آپ کو کوئی سخت حاجت ہو، سخت ضرورت ہو، تو آپ یہ نماز پڑھیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ کب اور کس طرح سے پڑھنی ہے؟ اچھی طرح سے بنے رہیے تاکہ بات مکمل آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، جمعرات کے دن، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، یہ دن گزرنے کے بعد ایک رات آتی ہے جس کو جمعے کی رات بولتے ہیں، شب جمعہ بولتے ہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے تو اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اس رات میں آپ یہ عمل کیجئے، یہ 4 رکعت پڑھیں، اس رات میں پڑھیں، یا پھر کسی بھی دن آپ جو ہے تہجد کے وقت یہ عمل کریں۔ دیکھیے، جمعرات میں سونے سے پہلے جو شب جمعہ ہوتی ہے، اس دن سونے سے پہلے آپ نہا دھو کر بالکل ریڈی ہو جائیے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، پاک کپڑے پہنیے، جو بھی آپ کے پاس اچھا لباس ہے وہ پہنیے۔ یہ پہننے کے بعد اب آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام سے، اور ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنی ہے۔ کون سی؟ وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ اور اس سورت کے بعد آپ کو ہر رکعت میں الگ الگ ایک ایک آیت پڑھنی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی وہ آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں جو 4 رکعتوں میں الگ الگ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو وہ آیتیں بھی میں آپ کو بتلاؤں گا مکمل طریقے کے ساتھ، کس نیت سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ باوضو ہو کر صاف ستھرا لباس، آپ یا بہتر ہے نہا لیجئے، اور اس کے بعد آپ نیت کیجئے حاجت، صلاۃ الحاجت کی، ہے نا، حاجت کی نماز میں پڑھ رہا ہوں یا حاجت کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ حاجت کی نیت سے آپ 4 رکعت کی نیت باندھیے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھیے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد شریف، الحمد سے لے کر والضالین تک، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر قل هو اللہ احد پڑھیے ایک مرتبہ۔ یہ سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت کی بات چل رہی ہے ابھی۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ربی انی، میں اسکرین پر دکھا بھی رہا ہوں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آپ یہ آیت پڑھیے 100 مرتبہ۔ آپ کسی بھی طرح سے اس کو اس طرح سے آپ شمار کر لیں، 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں
اور یہ رکعت مکمل کر لیں، رکوع سے اٹھ جائیں، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک رکعت یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کھڑے ہوتے ہی، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ پڑھنی ہے جو چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور یہ رکعت بھی آپ مکمل کر لیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھیں، قل هو اللہ پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے تیسری رکعت میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیے تیسری رکعت میں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیے اور آپ تیسری رکعت مکمل کیجئے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ چوتھی رکعت میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ الحمد شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں پوری سورت۔ اس کے بعد آپ یہ آیت پڑھیں 100 مرتبہ چوتھی رکعت میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ آیت پڑھنی آپ کو 100 مرتبہ۔ آپ جو ہے یہ عمل کیجئے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کے پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کر کے تحیات میں بیٹھ جائیں، اور جس طرح نماز پوری کرتے ہیں تحیات کے بعد درود شریف، درود شریف کے بعد دعا، پھر سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ جو ہے یہ پڑھیں 100 مرتبہ یہ دعا۔ سلام پھیر دیا آپ نے، نماز مکمل ہو گئی 4 رکعت، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے دعا، چھوٹی سی دعا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب بے شک میں کمزور ہوں بس تو ہی میری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر۔ آپ یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ مکمل اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیے، اپنی حاجتیں رکھیے، اپنی ضرورتیں رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیے اور خوب مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ یہ عمل بہت خاص عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کن فیکون والی نماز۔ یہ بہت بہترین نماز ہے، صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نیت سے اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا، صبح ہوتے ہوتے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔